ایرانی خام تیل کی برآمدات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ٹینکر ٹریکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی تیل بردار جہاز امریکی بحری ناکہ بندی کا علاقہ عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق یہ گزشتہ 2 ماہ میں ایران کی پہلی بڑی خام تیل برآمدات ہیں، جن میں 2 بڑے سپر ٹینکرز ڈیونا اور ہیرو 2 شامل ہیں، جو مجموعی طور پر تقریباً 38 لاکھ بیرل تیل لے کر روانہ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ایک تیسرا ٹینکر بھی اسی راستے سے گزر چکا ہے، جس میں تقریباً 10 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت ایران کی معیشت اور عالمی تیل منڈی کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے، تاہم ابھی تک امریکی یا ایرانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر کی قیادت اور وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام سمیت شاہ غلام قادر، مشتاق منہاس اور دیگر رہنما شریک ہیں۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی سیاسی صورتحال، تنظیمی امور اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی جا رہی ہے، جبکہ پارٹی کی تنظیم نو اور سیاسی رابطوں کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم فیصلوں اور آئندہ لاہ عمل سے متعلق اعلانات کا امکان بھی موجود ہے۔ عرب میڈیا ادارے العربیہ انگلش نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی نقل سامنے آئی ہے، جس میں جنگ کے خاتمے، فوری اور مستقل جنگ بندی، ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز اور 60 روز کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق امریکہ معاہدے کے بعد ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیاں 30 روز میں بحال کی جائیں گی اور خطے میں فوجی موجودگی میں بھی کمی لائی جائے گی، جبکہ ایران بھی تجارتی راستوں کی بحالی اور سمندری رکاوٹوں کے خاتمے پر آمادہ ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے $300 ارب تک کے ممکنہ فریم ورک، پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی، تیل و بینکاری شعبے میں ریلیف اور منجمد اثاثوں کی بحالی کی تجاویز شامل ہیں، جبکہ جوہری معاملے پر ایران نے عدم جوہری ہتھیار سازی کا اعادہ کیا ہے اور حتمی معاہدے کی نگرانی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران کے ساتھ زیر غور مجوزہ معاہدے اور مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس کے بعد دونوں قریبی اتحادیوں کے درمیان سفارتی سطح پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ مفاہمتی یادداشت کا متن دیکھنے کے لیے باضابطہ درخواست کی تھی، تاہم امریکی حکام نے قومی سلامتی اور حساس سفارتی معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ امریکی موقف کے مطابق معاہدے کے بعض نکات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، اس لیے انہیں فی الحال محدود دائرے میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو غیر متوقع اور حیران کن قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور ممکنہ مہنگائی کی خبر سامنے آ گئی ہے، جہاں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے بجلی کے نرخوں میں 82 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق یہ درخواست مئی 2026 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے۔ CPPA کا موقف ہے کہ مئی کے دوران بجلی کی پیداوار پر اوسط فیول لاگت $9.25 فی یونٹ رہی۔ نیپرا اس درخواست پر 30 جون کو سماعت کرے گا، جس کے بعد قیمتوں میں اضافے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو ملک بھر کے بجلی صارفین پر تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی فورس CTD کوہاٹ نے خفیہ اطلاعات پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 3 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق دہشت گرد شکردرہ روڈ پر چیک پوائنٹ قائم کر کے تخریبی کارروائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نقل و حرکت روکنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی اور IGP ذوالفقار حمید کی ہدایت کے تحت صوبے بھر میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ CTD کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی کے ذریعے ایک بڑے ممکنہ دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔